واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ محسن سے بے وفائی کرنے والا تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہنے کو تو بڑی ایک سمپل سی بات ہے یار، جس نے احسان کیا اس کے ساتھ برائی نہ کرو۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ محسن کیا ہے اور اس کے ساتھ بے وفائی کیا ہے، احسان کیا ہے اور احسان کرنے والے کے ساتھ نیکی کرنا کیا ہے۔ اس کے اندر ایک پوری فلسفی چھپی ہے۔ This is Kashif Shehzad. I am an IELTS trainer. I teach IELTS online and offline. I also work as a student counselor and as a teacher trainer. We work as a powerful institution in Gujarat and we teach IELTS and spoken English there. ویڈیو کی ڈیٹیل کی جانب بڑھتے ہیں، آپ کو مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ 2 مثالیں دوں گا آپ کو، ایک آٹومن ایمپائر کی اور ایک اپنی ایک مثال دوں گا تاکہ آپ کو بات کی زیادہ اچھے سے سمجھ آ سکے۔ میں جب لندن گیا ماسٹرز کے لیے، میرا ایڈمیشن ہوا، میرے والد صاحب کا خواب تھا کہ میں ماسٹرز لندن سے کروں۔ بیچلرز میں نے UET سے کیا ہوا ہے کمپیوٹر سائنسز میں۔ تو مجھے کوئی اتنی سمجھ نہیں تھی اس وقت، میں نے کہا چلو ابا جی کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پیسے بھی تو ابا جی کے لگنے ہیں، تو چلو لندن چلتے ہیں، اسی بہانے باہر دیکھتے ہیں دنیا۔ ڈر لگتا تھا کیونکہ چھوٹے شہر سے بلانگ کرتا ہوں، تو باہر نکلنے سے ڈر لگتا تھا۔ امی میری کو ڈر لگتا تھا کہ یہ پتہ نہیں رستہ نہ بھول جائے ادھر جا کے۔ دادا ابو کہتے تھے یار کہ بڈھی نہ کر لے بارو۔ تو یہ حال تھا جب میں باہر نکلا تھا۔ جو میرا لندن میں ایڈمیشن ہوا تو مجھے یہاں سے جاتے وقت جب میرا ٹکٹ ہو گیا، میرے باپ نے کچھ نصیحتیں کی، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ بیٹا جو بندہ تجھے ہیتھرو ایئرپورٹ پر لینے آئے نا، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا، اس کو کبھی بھولنا نہ۔ میں نے کہا اچھا پتہ نہیں کون سی بات کہہ دیا، لیکن اس وقت ہم ابا جی کی باتوں کو پلو سے باندھ لیا کرتے تھے۔ اب تھوڑے ہم بھی بڑے ہو گئے ہیں تو تھوڑا اپنی عقل استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن ہاں تب باپ کی اس نصیحت کو ہم نے اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیا، شرٹ کے پلو کے ساتھ، دوپٹہ نہ سمجھ لیجیے گا، شرٹ کے پلو کے ساتھ باندھ لیا۔ سر ابو کے دوست تھے پرانے، کلاس فیلو تھے، وہاں پہ کام کرتے تھے کافی عرصہ سے، فیملی کے ساتھ وہاں سیٹل تھے۔ تو انہیں جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں ریسیو کروں گا کاشف کو، اور انہوں نے مجھے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا، اپنے گھر لے کر گئے۔ 1 دن یا 2 دن میں ہارڈلی ان کے گھر رہا، پھر مجھے میرا رہائش مل گئی، مکان مل گیا۔ آلموسٹ 3 سال میں UK میں رہا، بڑے اپس اینڈ ڈاؤن آئیں، میں نے وہاں پہ کام کیا، پھر چھوڑا، میں نے کہیں اور پہ کام کیا، میں دوبارہ وہاں پہ میں نے کام کیا۔ ان کے گھر میں شاید 3 سال میں 3-4 دفعہ گیا ہوں گا۔ آنٹی کے ساتھ میری بڑی اچھی ایک اٹیچمنٹ بن گئی، میں ان کو ماں کی طرح سمجھتا تھا۔ تو بڑے اپس اینڈ ڈاؤن آئے، لیکن میں نے کبھی بھی ان کے سامنے زبان نہیں کھولی۔ انہوں نے مجھے کام کرتے ہوئے کہا جی تو ماسٹر کیتے ہے، تو ماسٹر کرنا ہے، تنوں پتہ ہی کوئی نہیں، تنوں عقل ہی کوئی نہیں کسی چیز دی۔ کام کرتا تھا، ویئر ہاؤس ہے ان کا کپڑوں کا، تو وہاں پہ ظاہر ہے اونچ نیچ ہو جاتی تھی، تو غصے بھی ہو جاتے تھے، ڈانٹ بھی دیتے تھے کہ تنوں پتہ ہی نہیں ہے کہ کام کرنا ہے، تنوں سمجھ ہی نہیں آیا۔ تو مجھے بڑا فیل ہوتا تھا، مجھے بڑا برا فیل ہوتا تھا، بڑی چپتی تھی بات کہ یار یہ مجھے تانا دیتے ہیں۔ لیکن وہ باپ کی نصیحت میں نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یار نہیں، اس بندے نے مجھے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا ہے، میں اس کے خلاف کبھی بھی زبان نہیں کھولوں گا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ دل میں جو مرضی آئے، میں نے سوچا یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن میں نے کبھی ان کے سامنے بدتمیزی نہیں کی، اور آج تک نہیں کی، وہاں سے آنے کے بعد بھی نہیں کی۔ اور یہ تو صرف ایک نصیحت تھی، ایک بات تھی جو میرے باپ نے مجھے کہی تھی کہ ہیتھرو ایئرپورٹ اٹس اے سیپریٹ ورلڈ، وہاں پہ جب بندے جاتے ہیں تو روتے ہیں، وہاں پہ کوئی آپ کو اپنا نہیں ملتا، کوئی آپ کو ادھر ادھر، یہاں پہ بڑی آپ کو اٹیچمنٹ کی عادت ہوتی ہے، ایئرپورٹ پہ اتریں، پروٹوکول یہ وہ لینے آ رہے ہیں، ادھر بڑی مشکل سے لوگ آپ کو ریسیو کرتے ہیں، بڑی مشکل سے لوگ آپ کو رکھتے ہیں۔ آپ نہیں بلیو کریں گے، آپ جب جو UK چلے گئے ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے، وہ کیسی دنیا ہے، کہ وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے میں نے روتے دیکھے ہیں کہ یار میں کدھر آ گیا ہوں، میں کس دنیا میں آ گیا ہوں۔ خیر یہ سیپریٹ ڈسکشن ہے۔ بات یہ تھی کہ احسان کرنے والے کے ساتھ کبھی بھی آپ
برائی نہ کرو، آپ اوائڈ کرو، آپ اگنور کرو، آپ کہو کہ یار اس بندے نے میرے پہ احسان کیے ہیں، کبھی بھی اس کے ساتھ آپ برائی نہ کرو۔ اسی طرح میرے بھائی کے ساتھ بھی اس طرح ایک دو چیزیں ہوئی ہیں، اس نے میرا ایک دو جگہ پہ بڑا ساتھ دیا چھوٹے بھائی نے، تو میں کبھی اس کے ساتھ الجھا نہیں ہوں۔ ویسے بھی میرا بھائی ہے لیکن پھر بھی ہو ہی جاتی ہے بھائیوں کے بیچ میں۔ آٹومن امپائر کی مثال آپ کو آخری دیتا ہوں، آپ نے جس کو ارطغرل اور عثمان ڈرامہ کہتے ہیں، ٹرکش ڈرامہ ہے، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ جب دوسرے بندے پہ احسان کرتا ہے نا، بھلے جس نیت سے بھی کرتا ہے، اچھی نیت سے کرتا ہے یا بری نیت سے کرتا ہے کہ یہ میرے دب کے رہے، میری بات مانے، دوسرا بندہ اس سے اس وقت تک نہیں الجھتا یا اس وقت تک نہیں آرگومنٹ کرتا جب تک کہ وہ اس کو واپس نہ لوٹا دے احسان کا بدلہ۔ اتنی اہمیت میں نے دیکھی احسان کی، میں نے کہا یار اتنی اہمیت ہے احسان کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک والدین کا حکم ماننے کو کیوں کہا ہے؟ کیونکہ وہ احسان کرتے ہیں ہم پہ، وہ احسان کرتے ہیں، ان سے ہم کبھی بھی بے وفائی نہیں کر سکتے، وہ جیسے بھی ہیں، بڑا بھائی، بڑی بہن، والدین، کوئی بھی ایسا بندہ جو آپ کی زندگی میں آپ پہ احسان کرتا ہے، آپ کے ساتھ آؤٹ آف دا وے جا کے آپ کو فیور دیتا ہے، اس کو یاد رکھیے، کبھی بھی زندگی میں نہ بھولیے گا۔ یہ اتنی قیمتی بات ہے کہ شاید آپ کو اس کا اندازہ نہ ہو، لیکن جب آپ کریں گے اس کا تو پھر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یار یہ کتنی بڑی بات ہے۔ بات ایک لائن کی چھوٹی سی ہے کہ اپنے محسن سے بے وفائی نہ کرو کبھی بھی۔ جس نے آپ پہ احسان کیا، جس نے آپ کے مشکل وقت میں کام آیا، جس نے آپ کی ہیلپ کی، جس نے آپ کو فیور دی، چاہے اس نے جس نیت سے کی، جس مطلب سے کیا، آپ جب تک اس کا احسان نہ لوٹا دیں تب تک آپ اس سے آرگومنٹ نہیں کر سکتے۔ اور والدین کا احسان تو ہم لوٹا ہی نہیں سکتے، بھائی بہنیں بڑے ہیں، ان کا احسان لوٹا ہی نہیں سکتے، اس لیے ہمیں ان کا لحاظ رکھنا چاہیے، ان کے سامنے کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ انصاف اپنی جگہ، مجھے پتہ ہے کہ بعض جگہ پہ کہتے ہیں جی والدین نے زیادتی کی، بھائی نے زیادتی کی، انصاف ہونا چاہیے لیکن نہیں ہوتا ہماری سوسائٹی میں۔ لیکن ایک فارمولہ ضرور یاد رکھیں کہ جس نے احسان کیا آپ پہ، آپ اس کے خلاف نہ کھڑے ہوں جب تک کہ آپ اس سے بڑھ کر اس پہ احسان نہ کر دیں، تب تک آپ اس سے نہ الجھیں، نہ اس سے آرگومنٹ کریں۔ یہ ایک فارمولہ ہے، زندگی میں یاد رکھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ لائف لرننگ کے ساتھ کاشف شہزاد اس چینل پہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی ایگزامپل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے، اور بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا۔ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ۔